کہ بچپن سے یہی دیکھا تھا کہ میں حبشی ہوں، غلام ہوں، کوئی مجھے اپنے پاس بٹھاتا نہیں، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، اور وہاں پہ یہی ایک رواج تھا، غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور خاص کر کے جو حبشی غلام ہوتا تھا اس کی قیمت بھی کم ہوتی تھی اور اس کو حقیر بھی سمجھا جاتا تھا۔ اسی خیال میں کہ میں اگر وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں تو کوئی برا نہ محسوس کر جائے، اس لیے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی گفتگو سن رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پیاری باتیں فرما رہے تھے، آپ کی ہر بات جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، ہر جملہ خوبصورت تھا، لیکن ایک بات پہ آ کے میں رک گیا کہ وہ بات آج تک 35 سال گزر چکے تھے غلامی میں، بچپن سے لے کے، کیونکہ نسل در نسل غلام تھے، کہا آج تک یہ بات میں نے کسی سے نہیں سنی تھی، پہلے چلو جو بھی ہے جس انداز میں تھی لوگ کرتے تھے، لیکن یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی، وہ سنی تو نبیوں کے تاجدار کی زبان سے سنی۔ کون سی بات تھی؟ آپ فرماتے جب انہوں نے کہا کہ لوگوں میرا دین بڑا پیارا دین ہے، یہ دین ایک رب کا راستہ دکھاتا ہے، یہ جو 360 بت تم جو ہے وہ کعبے میں رکھ کے جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، یہ جھوٹے خدا ہے، ایک رب سچا رب ہے، اور دوسرا میرا دین یہ بات سکھاتا ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اتنی بات سننی تھی۔ حضرت بلال فرماتے میں رک گیا، آج سے پہلے میں نے کوئی ایسی بات سنی نہیں تھی، یہی سنا تھا کہ کالے جو ہوتے ہیں، حبشی جو ہوتے ہیں، یہ بڑے حقیر ہوتے ہیں، یہی سنتا آ رہا تھا، کوئی محبت بھی نہیں کرتا تھا، کوئی پاس بھی نہیں بٹھاتا تھا، اور پھر پاس بٹھا کے کسی نے آج تک ہمارے دکھڑے بھی نہیں سنے تھے۔ اتنی بات سنی تو میرے دل نے یہ کہا کیا بلال، جس تو مہربان کا انتظار کر رہا تھا وہ مہربان تشریف لے آیا، جیسے مہربان کی تجھے تلاش تھی، جیسے چاہتا تھا وہ مہربان آج تمہیں مل گیا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں تھوڑی سی جھجک تھی کہ پاس جاؤں یا نہ جاؤں، جب اتنی بات سنی تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، میں تھوڑا سا قریب ہوا۔ کیوں؟ بندہ جب پہلے تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ ذہن میں خیال ہوتا ہے یار پتہ نہیں بندہ اگلا برا نہ محسوس کر جائے، تو سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، تو جب دیکھتا ہے کہ نہیں یار بندہ اچھا ہے، یہ بڑا اخلاق کا مالک ہے، تو بات غصہ نہیں کرے گا، اگر پاس بھی چلا جاؤں گا تو پھر بندہ جو ہے نا وہ بلا جھجک آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارے چاکے ہی مک گئے، سبحان اللہ اونچی آواز میں، جتنا کچھ تھا نا ذہن میں وہ سارے ختم ہو گئے۔ میں قریب ہوا تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور کی مجھ پر نظر پڑ گئی، جب مجھ پہ حضور کی نگاہ پڑی نا تو میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ کیوں کہ وہ چہرہ کتنا عظیم چہرہ ہے جس چہرے پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے، وہ چہرہ کتنا عظیم چہرہ ہے جس چہرے پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں قریب ہوا، میرے کریم آقا نے جب فرمایا نا بلال اور زیادہ قریب ہو جاؤ، اور زیادہ قریب ہو جاؤ، آپ فرماتے ہیں پھر تو دنیا کی جو دل کی دنیا وہ تو بدل گئی کہ حضور خود فرما رہے ہیں قریب ہو جاؤ۔ جب میں قریب ہوتا گیا تو حضور کے بالکل سامنے میں چلا گیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے میرے دین کو کیسا پایا ہے، باتیں سنی ہیں، بتا تو نے میرے دین کو کیسا پایا ہے۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں الفاظ تو نہیں تھے، پہلے کبھی اتنی محبت سے کسی نے بلایا نہیں تھا، کسی سے بات بھی نہیں کی تھی، جس پیار سے جس محبت سے حضور بلا رہے تھے، میں تو بس مست ہو گیا تھا حضور کے چہرے میں، اور اس کی ترجمانی کھڑی کا بادشاہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں لگ گئی چوٹ، لگ گئی چوٹ اور محبت والی، عشق نشے وچ آیا تن من دی
رہی ہوش نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا، تن من دی رہی ہوش نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تو نے میرے دین کو کیسا پایا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں تھی ذہن میں، بس میرے دل نے فیصلہ کیا بلال کلمہ پڑھ لے اور ان کے غلاموں میں شامل ہو جا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ کیسے؟ حضور کی بارگاہ میں میرے آقا نے فرمایا بلال پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھا سیدنا بلال حبشی نے۔ مسلمانوں توجہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، میرے تیرے لیے تو آسان بات ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، مرضی تے پڑھ نہیں مرضی تے نہ پڑھ۔ لیکن وہاں بات یہ نہیں تھی، آج میں بات کروں تو بابا سبحان اللہ پھولوں کے ہار جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں تھا، کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بلال کہتے ہیں میں تو مست ہو چکا تھا، سارے نتیجے بھول چکا تھا، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں سوچتا کہ رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ عشق جب فیصلہ کرنے پہ آ جائے تو سامنے آ کے شعلے ہو، آگ آسمان پہ سے باتیں کر رہی ہو، عشق کہتا ہے او سوچنا بس چھال مار دے، ہن یار جانے تے او دا فیصلہ جانے۔ عشق نہیں دیکھتا ہوگا کیا، عقل مند بندہ سوچتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے، رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، نتیجہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ کیا تو یہ نہ ہو جائے، اگر میں نے ایسے کیا تو ایسے نہ ہو جائے۔ عشق نہیں سوچتا کیا ہوگا کیا بنے گا، کیونکہ عشق دی دیت سارے جگ تو جدا، نہ راہ خدا نہ قرآن ویکھدا، جتے چاہندا جھکا دے دا عاشق دا سر، جتے چاہندا جھکا دے دا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ عاشق کی بات سن رہا ہوں، سن رہے ہو، عاشق کی بات کر رہا ہوں، یہ نام نہاد عاشق نہیں ہے کہ جناب موسم نال عاشق بن دے۔ اسی موسمی عاشق ہاں، اسی کہڑے عاشق ہاں؟ موسمی عاشق۔ سانو پریشانی ہر معاملے چ بڑھ جاندی، موسم نال عاشق بننے ہیں، فلانا مہینہ دے عاشق ہاں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس، جو موسمی عاشق نہیں سن، سبحان اللہ اچھی آواز نال، وہ موسمی عاشق نہیں تھے۔ وہ پنجابی چاہتے ہیں نا دیکھ جتھے ویکھی اتنے دھمال پان لگ پے، جتھے دیکھ ویکھی اتنے دھمال پان لگ پے۔ ہم وہ عاشق ہیں لیکن یہ وہ عاشق تھے۔ اب آپ سوچیں، غلام ہیں، کسی کی غلامی میں ہیں اور پشت در پشت غلام ہے، نسل در نسل، باپ بھی غلام، دادا بھی غلام، پردادا بھی غلام، غلامی میں زندگی گزری ہو، اور پھر جا کے پتہ ہے اگر بتایا تو مار پڑے گی، لیکن نتیجہ نہیں سوچا بنے گا کیا، یہ نہیں سوچا ہوگا کیا، بس مست اپنی مستی میں، کیونکہ کلمہ سچے دل سے پڑھا تھا نا۔ میرے اور آپ کے کلمہ پڑھنے میں اور ان کے کلمہ پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ساڈا گھڑی تے نظر تے متھے تے ہاتھ ہے، لیکن وہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ اونچی آواز میں، وہاں یہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا بنے گا، مار پڑے گی، پھر مار بھی اتنی جو ہے وہ تھوڑی سی مار نہیں ہے۔ گھر پہنچے، مالک نے پوچھا کہا بھئی کہاں رہ گئے تھے اتنا ٹائم لگا کے آئے ہو؟
تو حضرت بلال کا جو جملہ تھا بڑا پیارا تھا. حضرت بلال نے کہا وہاں چلا گیا تھا جہاں جا کے صرف ایک راستہ نظر آتا ہے، باقی سارے راستے بھول جاتے ہیں. وہاں پہنچ گیا تھا جہاں صرف ایک راستہ نظر آتا ہے، باقی سارے راستے بھول جاتے ہیں. مینوں تے بھول ہی گیا سی کہ میں کتھے ہاں تے میں کدھر جانا ہے تے میں کون ہاں. میں تے اپنی ہستی بھول گیا سا، مینوں تے یاد ہی کچھ نہیں سی رہا. کیوں؟ امیہ بن حلف حیران ہے، کہاں چلا گیا تھا تو؟ کہا بس یہ دل کی بات ہے، ابھی حکم نہیں ہوا ہے، یہ دل میں رہنے دو. ابھی حکم نہیں ہوا ہے، یہ دل کا راز ہے، دل میں رہنے دو. اب ظاہر کب ہوا؟ آپ سے پہلے حضرت عمار بن یاسر، غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمار بن یاسر. کس نے؟ سارے بولیں حضرت عمار بن یاسر. صحابہ کی زندگیوں پر بات کرنے والے، تیرے پاس ٹائم ہی بڑا ہے، تیری تحقیق ہی بڑی ہے. ہماری تحقیق یہاں پہ آپ ختم ہو جاتی ہے. صحابہ نے یہ کیا تھا، صحابہ نے وہ کیا تھا، صحابہ یہ کر دیا، صحابہ یہ کر دیا، صحابہ وہ کر دیتا. میں نے کہا جو صحابہ نے کیا ہے نا، تینوں ایک دن بھی کرنا پایا جاندہ تیری ساری عاشقی نکل کے باہر آ جانی. جو صحابہ نے کیا ہے، دیکھو بڑا پڑھا لکھا ہے. کون پڑھا لکھا جی؟ وہ فلاں بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کی تحقیق بڑی ہے. جب اس کی تحقیق سنی تو اس کی تحقیق صحابہ پہ آ کے ختم ہو گئی کہ صحابہ نے یہ کیا تھا. میں نے کہا یہ اس جیسے لاکھ کروڑوں پڑھے لکھے ہونا تو صحابہ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی جو ہے وہ مٹی، اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ لگنے والے ذرات، بلکہ ذرات سے بھی کم تر جو چیز ہے نا، یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. صحابہ تو وہ صحابہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. صحابہ تو وہ ہے کہ جن کی سواریوں کی جو آواز ہے قدموں کی، وہ ٹاپ جو آواز جس کو کہتے ہیں، وہ آواز جو ہے، اس آواز کی قسمیں بھی رب کا قرآن اٹھا کے بتاتا ہے. ارے صحابہ تو صحابہ ہے، تم صحابہ کی سواریوں کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو. کیسے لوگ ہو کہ قرآن جن کی عظمت کو بیان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جن کی عظمت کو بیان کرے، کہ رزلٹ نہیں سوچا، نتیجہ نہیں سوچا. حضرت عمار بن یاسر، آپ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا. جی کس کے غلام تھے؟ حضرت ابو سفیان کے غلام تھے. حضرت ابو سفیان. اب حضرت اب اس لیے کہا جا رہا ہے، یہی تو میرے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ پچھلا بھول جانا ہے. کلمہ پڑھ لیا ہے، پچھلی باتیں ختم ہیں. سبحان اللہ اونچی آواز میں. یہ آپ کوشش کیا کریں. آج کل ہے فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. ہر گل میں فرقہ واریت بنا دیتا ہے. کہ مسئلہ کیڑا سمجھنا ہے؟ او بھائی پھر سمجھنا کیا ہے آپ نے؟ یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اگر ان کی بات نہیں ہوگی تو کس کی بات کریں گے؟ اگر ان کی بات نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے نا، پھر تو معاملے سارا ختم ہو گیا. اگر ان کی بات نہیں ہے، کیوں ان کی بات ہے؟ سنو، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ان کی بات اس لیے ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی والذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات آئے گا نا، ان میں سب سے پہلے جو ایمان والے مراد ہوں گے وہ نبی پاک کے صحابہ ہوں گے. سب سے پہلے بات کر رہا ہوں. سب یہ نہیں میں نے کہا کہ بالکل وہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے، اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ایمان والا اب تک ہے، صحیح ایمان والا اور نیک اعمال کرنے والا، اس کی بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے کس کی بات ہے؟ نبی پاک کے صحابہ کی بات ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اور جن کی شان کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مارے کھائی ہیں لیکن دین نہیں چھوڑا ہے. اج چار پیسے دی لالچ وچ آ کے دین چھڑ دے. کوئی گل نہیں، اسی کہڑا جڑا وہ منہ نال آکھنے پہ، کاغذات تے لکھنا ہی ہے نا. اسی معاشرے میں ہوتا ہے، اسی دنیا میں ہوتا ہے کہ اسی کہڑا منہ نال دلوں تے اسی کوئی نہیں پہ آکھ دے، وہ کاغذات تے لکھنا پیندا ہے تے پھر تے جناب گل بن جاندی. میں نے کہا دنیاوی لالچ کے لیے، دنیا کے مال کے لیے تیرا اتنا حوصلہ ہے کہ تو اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ قادیانی لکھوا سکتا ہے، مرزائی لکھوا سکتا ہے،
تیرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ دنیا کی لالچ کی خاطر اور بات ان کے ایمان کی کرتا ہے کہ جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ بنے گا کیا، بس یہ سوچا ہے خدا راضی ہو جائے، خدا کا سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے، یہ نہیں سوچا بنے گا کیا۔ وہاں سے اب چلے حضرت بلال، اور پھر حضرت عمار بن یاسر کو بلایا گیا، کہا ہاں بھائی تم غلام ہو، غلام ہمارے ہو، باتیں محمد کی کرتے ہو، بتاؤ ذرا تعارف کرواؤ، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ یہاں سے بات کا آغاز ہوا۔ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں۔ اگر جو بات کرنے والوں نا سننے والی، عاشقوں کے لیے بات کر لو، محبت والوں کے لیے، کہ اب جو بات ہے نا اب سننے والی ہے۔ کہا مجمع کس کا ہے؟ کفار کا، رؤساء جتنے قریش کے ہیں، بڑے بڑے لوگ، سردار جتنے ہیں، ابو لہب بیٹھا ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، امیہ بن خلف بیٹھا ہے، شیبہ بن عتبہ بیٹھا ہے، بڑے بڑے جناب وہاں پہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو بلایا گیا، اتنی تذلیل کہ لا کے کپڑے اتار دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ کو ایک دفعہ آپ نے قمیص اتاری ہوئی تھی تو پیچھے کمر پہ نا ایسے نشان تھے، جیسے کسی نے مارا ہو تو جو پنجابی کہتے ہیں لاسا پئی ہیں، ایسے نشان تھے پوری کمر پہ، اور تھوڑی تھوڑی جو چیز ہے نا جو بھی تھا وہ اندر تھی، نشان اس کا، یعنی چربی جو تھی وہ پگھلی ہوئی تھی، چربی پگھلی ہوئی تھی۔ جب پیچھے دیکھا نا حضرت عمر فاروق نے تو آپ نے نا ایسے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے جو الفاظ بولے، اینا حوصلہ کسے چوے نا پھر بندہ گل کرتا ہے، ورنہ اسی تے تسی تے ایسے سوچ ہی رہنے پتہ نہیں بندے کیا کر دے، اگر میں دی تعریف کر دیتی تے لوگ مینوں مننا چھاڑ دیں گے۔ آپ نے جو الفاظ بولے بڑے قابل غور ہیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ پھیر کے آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے فرمایا عمار بن یاسر عمر کی ساری زندگی تجھ پہ قربان ہو جائے۔ یہ الفاظ ہر بندہ نہیں بولتا۔ عمر کی زندگی کون سی زندگی؟ آپ کو بتاؤ کون؟ حضرت عمر فاروق، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جو بول رہے ہیں اے عمار بن یاسر تجھ پہ عمر کی زندگی قربان ہو جائے۔ ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہے لیکن اسی بڑے لوگ سانو پوچھنے والا کوئی نہیں، سانو تو کسی ہاتھ بھی نہیں لایا۔ اصل میں تو عاشق تو تم ہو کہ جنہوں نے مارے کھا کے بھی ایک ہی بات کی ہے کہ بس خدا راضی ہو جائے، خدا کا سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اب حضرت عمار بن یاسر کی بات کرو، آپ کو لایا گیا وہاں پہ، کہا بلال کوڑا پکڑو۔ ابھی پتہ نہیں تھا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا۔ بلال کوڑا پکڑو، تو حضرت عمار بن یاسر نے تقریر شروع کر دی۔ کیا کر دیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب بندہ بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھتا ہے نا تو سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے نا دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے، بندہ مولوی تیریاں موجاں لگی ہیں، تیریاں موجاں لگی ہیں، تو تقریر کرنا لوگ سبحان اللہ آندے، لوگ پھلاں دے ہار پاندے، استقبال کرتے۔ اب عمار بن یاسر رؤساء قریش کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں۔ پتہ ہے مار پینی، یہ نہیں پتہ کہ پیسے سٹنے نے، یہ نہیں پتہ کہ پھلاں دے ہار پہنے، یہ پتہ ہے کہ مار پینی۔ لیکن جب حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا محمد ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ بول کے کہتے ہیں لوگوں میرے نبی کی بات بڑی پیاری بات ہے۔ آپ فرماتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ بڑے بڑے سرداروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حضرت عمار نے کہا اے ابو لہب تو بڑا سردار ہے لیکن میں تیرے برابر ہوں، اے ابو جہل تو بڑا سردار ہے میں تیرے برابر ہوں، اے امیہ بن خلف تو بڑا سردار ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن میرا دین یہ بتاتا ہے تیرے اور میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ہم برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ
यत्काकुम, बेशक इज्जतों वाला अल्लाह के नजदीक वो है जिसके अंदर परहेजगारी है। हजरत अम्मार बिन यासिर ने उन रुअसाए कुरैश के मजमे में जब तबलीग की वो बयान सुनाया जो मेरे नबी का बयान था, तो हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ने कहा, बिलाल घोड़ा उठा, अम्मार बिन यासिर को मार। अब सुनना जरा दिल के कानों से, हजरत बिलाल ने घोड़ा पकड़ा। बिलाल कलमा पढ़ चुके थे, अभी तक कलमा जाहिर नहीं किया था। घोड़ा उठा के आगे बढ़े, फिर सोच में पड़ गए। हजरत अम्मार की आंखों में देखा जिसमें ना कोई खौफ था ना कोई गम था। काश मैं कलमा पढ़दा ही ना, काश अज मैं कलमा ना पढ़िया होंदा ते मैनू मार ना पैंदी। ना ना, कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं, बस एक ही बात है कि जिन्ना दुखां विच ओ मेरा दिल पर राजी, सुखियो ना तो वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा और राजी रहन प्यारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा और राजी रहन प्यारे। बस उसकी रजा में राजी है, मार पड़ती है तो पड़ जाए। हजरत बिलाल ने घोड़ा हाथ में पकड़ा, हिम्मत नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद सोचा कि यार मेरा भाई होवे ते मैं उन्होंने कोड़े मारा, ये हो नहीं सकता। कलमा मैं भी पढ़िया, कलमा इन्हें भी पढ़िया, जे ए मारा खा के बर्दाश्त कर सकता है ते मैं भी बर्दाश्त कर सकता वा। घोड़ा सुट के ते फरमाया, ओ कुरैश दे सरदारो, बिलाल नू की समझदे हो? बिलाल भी ये नाल दा है, जे इन्हें कलमा पढ़िया ते बिलाल ने भी पढ़ लिया है। हुण यार कोई डर नहीं, मारा पैंदियां ने ते पै जान, जो कुछ होंदा होवन दे, परवाह नहीं अपने आप दी, जो कुछ होंदा होवन दे, परवाह नहीं अपने आप दी। मैं रवां या ना रवां गल रे रसूले पाक दी, मैं रवां या ना रवां, मैं रवां या ना रवां ओ गल रे रसूले पाक। मैं परवाह नहीं है, अब जो होता है होने दो, मैं रवां या ना रवां गल रे रसूले पाक। ते मरद दी गल ही होंदी है, याद रख। पंजाबी चाहते ने जने दी गल ही होंदी, बात कर दी है, कलमा पढ़ लिया, अब सोचे बैठ के अगर ऐसे किया तो ये हो जाएगा, नहीं हुण जो होंदा होण दे, परवाह नहीं है। कलमा पढ़ लिया, कलमा जाहिर हो गया, मारें पड़ रही हैं, पत्थर रखे जा रहे हैं सीने पे। हजरत सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना पाक से मक्का आया, क्योंकि ये मदीना पाक के हजरत हसन बिन साबित भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। मक्का आया तो पहली दफ़ा मैंने बिलाल से एक नारा सुना था। किससे नारा सुना था? किससे सुना था? नारा मारना कोई एडी जड़ा वे वो मायूब गल नहीं है। नारा हजरत बिलाल से सुना था। कौन सा? सबसे पहला नारा। मतलब इससे पहले मैं ये नारा कभी नहीं, बाकी हमारे कबीलों में बहुत कुछ था, बड़े रिवाज थे, ये नारा मैंने पहली दफा सुना था। और मैं हैरान हुआ कि उमैया बिन खलफ के ये जो सीने पे, उमैया बिन खलफ ने हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा हुआ था और गर्म रेत पे लटाया हुआ था, और इतनी गर्म थी कि आपकी जो चर्बी थी ना वो पिघल रही थी।
اور جس طرح اگر کوئی گوشت ہوتا ہے تو اس کو جو پگھلایا جائے تو خوشبو آتی ہے نا، اس طرح پگھلنے کی خوشبو آ رہی تھی، پگھلنے کی خوشبو آ رہی تھی، پگھلنے کی، سارے بولو، ایڈی سختی بیان، ایڈی سختی برداشت کر کے تے پھر عزت پائی ہے۔ میں تسی آنے اسی کریے بھی کچھ نہ تے سانو عزتاں بھی لب جان، اسی گھر بیٹھے رہیے تے گھر بیٹھے ہی لوگ واہ واہ کرن لگ پین تے گھر بیٹھے عزتاں نہیں ملدیاں۔ اب اس انداز میں تکلیف برداشت کی۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ اتنی تکلیف میں بندہ بول نہیں سکتا، لیکن حضرت بلال کہہ رہے ہیں احد 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 احد، اور میں کہتا ہوں میرا عشق کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلال کا یہ نعرہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس نعرے کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ احد کا نعرہ لگا کے فرمایا حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم مارے کھاتے جا رہے ہیں اور ایک ہی نعرہ ہے یا اللہ، میں تیری توحید پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، مارے پڑ رہی ہیں، پھر ایک وقت آیا میرے کریم آقا معراج پہ گئے، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، معراج پہ گئے، حضور جنت میں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جنت میں کسی کے چلنے کی آواز مجھ سے پہلے آ رہی تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ بتایا گیا بلال زمین پر چل رہے ہیں، آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ زمین پہ یہ بلندیاں ہیں، اسلام کے ساتھ وفا کر زمین پہ چلے گا، آواز جنت میں سنائی دے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں آیا واپس، میں نے پوچھا بلال کون سی نیکی کرتا ہے؟ فرمایا اے بلال بتا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے؟ سننا ذرا غور سے، حضرت سیدنا بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے کے تاجدار، جب میں وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ 2 نفل پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انہی 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ تو زمین پر چلتا ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہاں پہ بس آخری بات یہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، پھر میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو صحابہ کرام کے مقام کو تولنا چاہتے ہیں، جن کی عظمت کو تولنا چاہتے ہیں، اپنی ساری تحقیقیں یہاں پہ آگے ختم کرتے ہیں۔ صحابہ کا اتنا مقام ہے، صحابہ نے یہ کیا، میں نے کہا صحابہ دے 2 نفل تیری پوری زندگی دی نماز، صحابہ کے 2 نفل کہ تیری پوری زندگی دے فرض، پتہ نہیں ہو قبول ہونے یا نہیں ہونے، لیکن صحابہ کے 2 نفل، ان 2 نفلوں کا مقام اتنا ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں آواز جنت میں آتی ہے۔ اس لیے زبان سنبھال کے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ان کامیاب لوگوں کا تذکرہ کریں، ان کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ گھر بیٹھے نہیں کامیابی حاصل کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے تب جا کے کامیابی ملی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو